بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کوئی کھڑا نہ رہے، کوئی کھڑا نہ رہے، سارے حضرات تشریف رکھیں، کوئی کھڑا نہ رہے، سارے بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں، بعد مان لے کریں، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ سارے۔ اس طرح والے دوست ابھی کھڑے ہوئے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس کو ایسے کرو، کھڑا ہو کے کرتا ہوں، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، آپ بیٹھ جاؤ، آپ سے کہا جو ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، کوئی کھڑا نہ رہے، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یدبر الامر ويفصل ويدبر ويهدي ويضل ويحيي ويميت، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم۔ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال تعالى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔
میرے محترم بھائیوں اور دوستو، پوری امت مسلمہ اس وقت بے شمار مسائل کا شکار ہے اور پوری انسانیت انگنت مسائل کا شکار ہے، اور خاص طور پر ہمارا دیش جہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جہاں آنکھ کھولی، جہاں پروان چڑھے، وہ شکستہ کشتی کی طرح ہو چکا ہے جو اب ڈوبی جس کشتی کے ناخدا ہی بھاگ چکے ہوں، جس کشتی کے مسافر خود برمے لے کر اپنی ہی کشتی میں چھید کر رہے ہوں، اس کے بادبان اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہے ہوں، اس کے پھٹے اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ رہے ہوں، تو ناخدا سے کیا گلا اور ملاح سے کیا گلا؟ یہاں تو ہر مسافر کے ہاتھ میں برما ہے، اور وہ جس کشتی پہ سوار ہے اسی میں ہی چھید کر رہا ہے، اسی کے ہی پھٹے اکھاڑ رہا ہے، تو ملاح کو کیا گالی دوں اور ملاح کا گلہ کیا کروں؟ تو سارے ہی اپنے آپ کے دشمن بن چکے ہیں۔ پوری امت اور خاص طور پر ہمارا دیش بے شمار بڑے دکھی کربناک مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ جو لوگ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے، جن کے ہاتھ میں نہ ہماری زندگی ہے نہ موت ہے، نہ ہمارا امن ہے نہ ہمارا رزق ہے، ان سے ہم سب نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، انہی کی چوکھٹوں پہ سجدے ہیں یا انہی کے خلاف جلسے جلوس ہیں، گالیاں ہیں۔ کچھ حکمرانوں کو اپنا ملجا و ماوا سمجھ کے ان کی چوکھٹ پہ ایمان بیچ رہے ہیں، ضمیر بیچ رہے ہیں، دنیا کے چند سکے اکٹھے کر رہے ہیں، اور میرے ان بھائیوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ایک ذات ہے جو نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ظلم کی اس کے ہاں بڑی پکڑ ہے، بددیانتی اور خیانت سے وہ غافل نہیں ہے۔ یہاں عام طور پر وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک دن اس نے رکھا ہوا ہے جس دن وہ کھرے کھوٹے کو الگ کرے گا۔ یہاں تو دونوں ہی نظام چلتے رہتے ہیں، ایک دن آگے ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو کچھ ظلم تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ تو پکڑ کیوں نہیں ہے؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، جس دن دل اچھل کے منہ کو آئیں گے، کلیجے اچھل کے منہ کو آئیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی اور وجود دہل جائیں گے، اور لرزہ بر اندام ہر انسان ہوگا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو تھاما ہوا ہوگا۔ فیصلے کا دن وہ ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہ فیصلے کا جہان ہوتا تو کبھی حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ نہ چڑھتا، اور کبھی شمر فاتحانہ تلوار نہ لہراتا، اور کبھی ابن زیاد فتح کے جھنڈے نہ گاڑتا، اور کبھی حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے نہ رکھا جاتا۔ یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی جب آل رسول کا خون سستا کیا جا رہا تھا اور ان کے معصوم بچوں کے سر کاٹ کے نیزوں پر چڑھائے جا رہے تھے۔ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو بجلیاں کوند جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، زمین پھٹ جاتی، زمین شق ہو جاتی،
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سمندروں میں آگ لگ جاتی، لیکن میرے رب نے فرمایا ہے یہاں نہیں، آگے اذا وقعت الواقعہ، آئے گا وہ دن، لیس لوقعتها کاذبہ، جتنا مرضی انکار کرو، جھٹلا دو، اس نے آنا ہے، آنا ہے، آنا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، اس دن پتہ چلے گا عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے۔ وہ کیسے آئے گا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین تھر تھرائی، وبست الجبال بسا، وکانت هباء منبثا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے اور ریت ہو کے ہوا میں اڑ گئے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، اور وہ جن کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی کیا بڑی شان والے لوگ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی کتنے ہلاک ہونے والے وہ لوگ ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور جو میرے مقرب ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑو، وہ تو لوگ ہی بڑے اونچے ہیں، وہ تو بڑے عالی مقام لوگ ہیں۔ فیصلہ بھائیو آگے آ رہا ہے، یہاں نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، حقیقت آگے ہے۔ الحاقہ، وہ حقیقت، ایک دم سناٹا، ایک آیت، الحاقہ ایک آیت، اور پھر سناٹا، سائرن بجا، خاموشی چھا گئی، سب تو لمبے والے گھبرائے کیا ہوا، پھر اس سے زیادہ خوفناک سائرن کی آواز آئی، الحاقہ، کیا ہے وہ حقیقت، اور پھر ایک دم خاموشی، اور پھر سناٹا، اور پھر دل گھبرائے یہ کیا ہے، پھر اس کے پیچھے ایک اور آواز آئی، وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں خبر بھی ہے، تمہیں خبر لگ بھی نہیں سکتی وہ حقیقت کیا حقیقت ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ تو لمبا دھوکہ ہے، تو پھر حقیقت میرے رب کیا ہے؟ اگر یہ سب کچھ دھوکہ ہے، یہ عزت، یہ ذلت، یہ جھنڈے، یہ پھریرے، یہ مال، یہ ملک، یہ فقر، یہ غنا، یہ بیماری، یہ صحت، یہ زندگی، یہ موت، یہ بڑائی، یہ چھوٹائی، یہ نشیب، یہ فراز، یہ بلندی، یہ پستی، یہ شہرت، یہ گمنامی، اگر یہ سب کچھ دھوکہ ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت اللہ بتاتا ہے جس نے بنایا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی، حقیقت اب شروع ہو گئی ہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین آسمان، یہ زمین اور پہاڑ اکھڑ جائیں گے۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک آواز پر یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، آج وہ حقیقت آ گئی، کیسے آئی؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ لیراں لیراں ہو گیا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کناروں پر چلے گئے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور وہ زمین کے اوپر اتر آئے اور اللہ کا عرش سروں پہ چھا گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، اور میں اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، آج چھپنا چاہو چھپ نہ سکو گے، بھاگنا چاہو بھاگ نہ سکو گے۔ این المفر، این المفر، چھپو چھپ نہیں سکتے، طاقت سے نکلنا چاہو نکل نہیں سکتے۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، آج اللہ خود آیا ہوا ہے، فرشتے ہیں۔ جی یومئذ بجہنم، جہنم بھڑکتی آئی، اور ازلفت الجنت للمتقین، جنت مہکتی ہوئی آئی۔ ونضع الموازین القسط، ترازو آیا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط آیا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ اور فرشتے آئے، اور پھر میں اور آپ بھی آئے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، پہاڑ ہٹ گئے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین پلین ہو گئی، صاف ستھری، قاعًا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی کھڈا، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی اونچائی نہ نیچائی، برابر۔
وحشرناہم، اللہ نے قبروں سے اٹھایا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہ بچا، ایک بھی پیچھے نہ بچا۔ کیوں؟ لقد احصاہم، گھیرے میں اللہ نے لیا ہوا ہے۔ اور کیا کیا ہوا ہے؟ وعدہم عدا، وعدہم عدا، وعدہم عدا، ایک ایک دانہ گن کے رکھا ہوا ہے، ایک ایک گن کے رکھا ہے۔ بھاگ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا، طاقت سے نکل نہیں سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا۔ وہ آگے دن آ رہا ہے جب اللہ فرمائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ کیے جائیں، آج شمر اور حسین کا فیصلہ ہوگا، دنیا میں نہیں۔ آج ابن کربلاؤں کے فیصلے آج ہوں گے، آج حق اور باطل کا، یہاں زانی بھی رہے گا، نکاح والا بھی چلے گا، شرابی بھی رہے گا، شربت والا بھی رہے گا، ظالم بھی جیے گا، مظلوم بھی جیے گا، عادل بھی جیے گا، ظالم بھی جیے گا، دیانتدار پر بھی سورج نکلے گا اور رشوت خور پر بھی سورج نکلے گا، ملاوٹ کرنے والا بھی رات کو آرام سے سوئے گا، حلال کھانے والا بھی رات کو آرام سے سوئے گا، دھوکہ دینے والے کے لیے بھی رات چھا جائے گی اور دیانتدار کے لیے بھی رات چھا جائے گی۔ ترازو غلط تولنے والا کبھی ترازو بولے گا نہیں، گاہک کو بتائے گا نہیں یہ تیرے ساتھ ڈنڈی مار رہا ہے، صحیح تولنے والے کو کوئی بڑھ کے ملنے والا نہیں ہے، اور ڈنڈی مارنے والے پر کوئی قیامت ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا بھی سو جائے گا اور عشاء پڑھنے والا بھی سو جائے گا، رات کو چوری کرنے والے کو بھی رات چھپا لے گی، رات کو ڈاکہ ڈالنے والے کو بھی رات چھپا لے گی، اور ہیروئن بیچنے والے کو، چرس بیچنے والے کو بھی رات چھپا لے گی، اور رات کو تہجد میں رونے والے کو بھی رات چھپا لے گی، مصلی پہ آہیں بھرنے والے کو بھی رات چھپا لے گی، اللہ سے آہوزاریاں کرنے والے کو بھی رات چھپا لے گی، اور گھنگرو باندھ کے ناچنے والے کو بھی رات، ناچنے والے کو بھی رات چھپا لے گی، گانے بجانے والوں کو بھی رات چھپا لے گی، اور رات کو اٹھ کے آہوزاریاں کرنے والوں کو بھی رات چھپا لے گی۔ صحیح فیصلے کرنے والوں کا قلم بھی چلتا رہے گا، اور غلط فیصلے کرنے والے کے قلم کی سیاہی خشک نہ ہوگی، اس کا قلم بھی ایسا ہی چلے گا جیسے دیانتدار کا قلم چلتا ہے۔ غلط سائن کرنے والا، غلط ایف آئی آر کاٹنے والا محرر، غلط ایف آئی آر لکھوانے والا، غلط جھوٹا مقدمہ دائر کروانے والا، اور اس مقدمے کی پیروی کرنے والا وکیل، اور اس پر گواہیاں دینے والے، ان سب کے لیے دن بھی چڑھے گا، رات بھی آئے گی، پھر ایک دن آئے گا وہ ٹل نہ سکے گا، پھر ان پر ایک رات آئے گی جو ڈھل نہ سکے گی، اور اللہ کی ماننے والوں کا سورج چڑھے گا جو کبھی غروب نہ ہوگا، ان پر رات آ نہیں سکتی، اندھیرے ان کو چھپا نہیں سکتے، غم ان کے قریب نہیں آ سکتے، دکھ ان کے پاس ان کے پاس سے بھی گزر نہیں سکتے، کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہے، آج فیصلہ ہوگا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وہ دنیا تھی کہ سب چلتا تھا، ادھر ہو جاؤ میرے ماننے والے، ادھر ہو جاؤ، نافرمان ادھر ہو جاؤ، پاک دامنن میرے سائے میں آ جاؤ، زانی شرابی دھوپ میں چلے جاؤ، سجدے کرنے والے ادھر آ جاؤ، متکبر ادھر چلے جاؤ، روزے رکھنے والے ادھر آ جاؤ، کھانے والے ادھر، روزہ کھانے والے ادھر جاؤ، میرے نبی کی غلامی کرنے والے ادھر آ جاؤ، میرے نبی سے ٹکرانے والے ادھر چلے جاؤ۔ فیصلہ تو آگے آ رہا ہے، یہ فیصلے کا جہان نہیں ہے، یہ امتحان کا جہان ہے، پوری امت انسانیت مسائل کا شکار ہے، اور میرے بھائیوں وہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں صرف پیسے کے ساتھ یا حکمرانوں کے ذریعے سے۔ اللہ کی قسم، نہ پیسے سے مسئلہ حل ہوگا، نہ حکمران مسئلہ حل کر سکیں گے۔ مسئلے کا حل ایک ہے کہ اللہ رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو،
اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو، اپنے بازاروں میں اللہ کی پسندیدہ تجارت لاؤ، اپنے حبیب کی تجارت لاؤ، اپنے کھیتوں میں اللہ کا حکم زندہ کرو، نبی کا طریقہ زندہ کرو، اپنے گھروں میں، شادی میں، سیاست میں، حکومت میں، مال میں، فقر میں، عزت میں، گمنامی میں، شہرت میں، بیماری میں، صحت میں، وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، وہ کرو جو اللہ کا نبی بتاتا ہے، تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ یہ دھرتی نہ میری نہ تیری، نہ میری نہ تیری، چھوڑ گئے ہمارے باپ دادا بھی قبروں میں جا کے سو گئے، بڑی بڑی زمینوں کے دعوے کرنے والے چار ہاتھ قبر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی مٹی بھی، ان کی ہڈیاں بھی مٹی بن چکی ہوں گی، اور ایک دن میرا آپ کا بھی طے ہے جب موت جھٹکا دے کے گرائے گی، اور ایک دن طے ہے جب کفن پہنایا جائے گا، اور ایک دن طے ہے جب کندھوں پہ اٹھایا جائے گا، وہ گھڑیاں مقرر ہیں جب مٹی کے سپرد کیا جائے گا، اور وہ دن مقرر ہے جب مٹی کی چادر اوڑھ کے سونا ہوگا، اور وہ دن مقرر ہے جب اپنے ہی اوپر مٹی ڈال کے دبا رہے ہوں گے اور دفن کر رہے ہوں گے، اور وہ دن مقرر ہے جب کیڑے پورے وجود کو کھا رہے ہوں گے اور ہڈیوں کو قبر کی گرمی پگھلا رہی ہوگی، پھر وہ ہڈیاں بھی چورا چورا بن جائیں گی، وہ کھانے والے کیڑے بھی مر جائیں گے، اور اندر یوں لگے گا جیسے کوئی ریت کی مٹھی پڑی ہو، بہت بڑی شاہی کا مالک چند مٹھی خاک ہے، بہت بڑے حکمران، بہت بڑی وزارت، بہت بڑی صدارت، چند مٹھی مٹی ہے، فقر گمنامی چند مٹھی مٹی ہے، بڑے بڑے دولت کے انبار چند مٹھی مٹی ہے، اور فقر فاقے کی مصیبتیں چند مٹھی مٹی ہے، بہت بڑی شہرت چند مٹھی خاک ہے، بہت بڑی گمنامی چند مٹھی خاک ہے، بڑے حسن و جمال کے جلوے چند مٹھی خاک ہے، بڑی طاقت شہزوریاں چند مٹھی خاک ہے، چند مٹھی خاک ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی قبر کا ہی کسی کو نہیں پتا کہاں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ عید پر دعائیں قبول فرماتا ہے، روزے کی وجہ سے، رات کے قیام کی وجہ سے۔ میں سب سے درخواست کرتا ہوں، بھائیو، اللہ اس کے رسول سے صلح کرو، حکمرانوں پر امید چھوڑ دو، ان کے خلاف جلسے جلوس نکالنا چھوڑ دو، ان کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اللہ سے صلح کرو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی، کوئی ہے اللہ کے سوا وارث؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کی ٹکر کا زمین میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کے برابر آسمان میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ جیسا مشرق میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ جیسا مغرب میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ جیسا شمال میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ جیسا جنوب میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ جیسا فضاؤں میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ جیسا ماضی میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ جیسا حال میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کی ٹکر کا مستقبل میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں سمندروں میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں پہاڑوں میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کی ٹکر کا دریاؤں میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا صحراؤں میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا میدانوں میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا شہروں میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا افریقہ میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا ایشیا میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا یورپ میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا جنوبی امریکہ میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا شمالی افریقہ میں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اللہ جیسا؟
کوئی ہے اللہ جیسا، کوئی ہے ارونی ارونی ارونی، میرا اللہ کہتا دکھاؤ 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 کون ہے تمہارے رب جیسا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، بتاؤ پاکستان والوں کو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کو مسائل میں لاؤ۔ تاجر اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں تو سیاستدانوں کے پاس نہ جاؤ، اللہ کے آگے جھکو۔ ذمہ دار اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، حکومت کے پاس نہ جاؤ، اللہ کے سامنے جھکو۔ عورتیں اپنے مسئلہ حل کرنا چاہتی ہیں، اللہ کے سامنے جھکو۔ ذمہ دار اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکو۔ غریب اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکو۔ مالدار اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکو۔ صوبے والے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکو۔ دیہاتوں والے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکو۔ شہروں والے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکو۔ پہاڑوں والے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکو۔ اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ میرا رب کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں؟ کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اکیلا تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہاری مدد کروں تو کون ہے تم پہ غالب آنے والا؟ کون ہے تمہیں ذلیل کرنے والا؟ کون ہے تمہیں شکست دینے والا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور میں ہی تمہیں چھوڑ دوں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کس کو بلاؤ گے میرے بعد؟ کون آئے گا میرے بعد؟ کون کرے گا تمہاری مدد؟ کون اس سفینے کو کنارے پر لگائے گا؟ کون اس ڈوبتی قوم کو کنارے تک پہنچائے گا؟ کون ذلت و پستی میں ڈوبے ہوئوں کو عزت سے ہم کنار کرے گا؟ کون بجلیوں کو لائے گا؟ کون پانیوں کو لائے گا؟ سارے دیش مسائل میں روشنیاں بجھ گئیں، دریا خشک ہو گئے، قدرتی وسائل ختم ہو گئے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اس لیے ہے وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب ظلم نہیں کرتا، تیرا رب ظلم نہیں کرتا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ مسلم لیگ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ قاف نون کا چکر نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا چکر نہیں ہے، یہ طارق جمیل کا جرم ہے، یہ سارے 10-15 ہزار مجمع کا جرم ہے، اور یہ 18 کروڑ انسانوں کا جرم ہے جنہوں نے اپنے رب سے بغاوت کر دی ہے۔ رب سے بغاوت ہے، حکومت کہاں سے آئے گی؟ حکومت کیا کر سکے گی؟ اللہ کو ساتھ ملا لو، اللہ کو ساتھ ملا لو۔ آج اللہ روٹھا ہوا ہے، وہ روٹھنے کے باوجود بھی، ناراض ہونے کے باوجود بھی کیا معاملہ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ؟ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں اسلام آباد گلگت تک، ایک کو زندہ نہ چھوڑوں، سب کو بہا دوں۔ سمندر کو آنے میں تو لمبے تک لگ جائیں گے 2-4-10 گھنٹے۔ زمین جس پر تلمبا قائم ہے، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مجھے اجازت دے، ہمیں اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان سب باغیوں کے سر اڑا دیں۔ یہ زمین جب زمین پہ زنا ہوتا ہے تو یہ کپ کپاتی ہے،
جب زمین پر قوم لوط والا فعل ہوتا ہے تو یہ زمین لرز اٹھتی ہے اور فرشتے ڈر کے آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ قوم اب عذاب کا شکار ہوئی کہ ہوئی اور جب دھرتی پر ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ بھی ریت بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب ناحق قتل ہوتا ہے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، سمندر کا پانی ابلنے اچھلنے میں آ جاتا ہے کہ یا اللہ مظلوم کی گردن کٹ رہی ہے، مظلوم ایک برادری ہے، ہندو قتل کرو، کافر قتل کرو، دہریہ قتل کرو، کسی عیسائی کو قتل کرو، کسی یہودی کو قتل کرو، کسی کا بے گناہ قتل اللہ کے آسمان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کی جو سارے عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے۔ جہاں کوئی بے گناہ قتل ہوتا ہے وہاں زمین آسمان کپ کپا اٹھتے ہیں، تھر تھرا اٹھتے ہیں، اور ظالم کے لیے دو گنا ایسے ہیں، دو گنا ایسے ہیں، دو گنا ایسے ہیں، دو گنا ایسے ہیں جن کی پکڑ فوری ہے۔ دو گنا ایسے ہیں جن کی پکڑ فوری ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی، ایک ظلم، ایک ماں باپ کی نافرمانی، ایک ظلم، ایک ماں باپ کی نافرمانی۔ جاؤ میاں چنو کی عدالتوں میں دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے قائم کیے جا چکے ہیں، جاؤ خانیوال کی عدالتوں میں دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے قائم کیے جا چکے ہیں، جاؤ ملتان کی عدالتوں میں دیکھو یہ جھوٹے مقدمے کس نے قائم کیے ہیں، اسی دیش کے لوگوں نے کیے ہیں۔ اور کتنے وکیل ہیں جو جھوٹے کیس لڑ رہے ہیں، یہ وکیل کہاں سے آئے ہیں، اسی دیش کے ہیں۔ کتنے جج ہیں جو اپنے عدل کو چند سکوں پہ بیچ رہے ہیں، یہ جج کہاں سے آئے ہیں، یہ اسی ملک سے ہیں۔ یہ اٹھ کے قاتل کلاشنکوف کے برسٹ مار رہا ہے، یہ یہودی آیا ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ آیا ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ آیا ہے، یا یہ وہی ہے کلمہ پڑھنے والے کے سینے میں خنجر اتار رہا ہے، گولیاں اتار رہا ہے۔ پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ بوریوں میں لاشیں بند کر کے پھینک کے چلے جائیں، معصوم بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے جائیں، معصوم بچوں کو مار کر اس کے اوپر بھنگڑے ڈالیں۔ پوری دنیا میں ایسا ظلم نہیں دیکھا، ہے تو اسی دھرتی پر ہے۔ کیوں بنایا تھا پاکستان، کس لیے بنایا تھا؟ دفاع کرتے نہ بناتے ہندوستان ہی رہتا۔ اس آزادی سے تو غلامی اچھی تھی، اس آزادی سے تو ہم غلام اچھے تھے کہ جہاں صوبہ صوبے کو قتل کر رہا ہے، قوم قوم کو قتل کر رہی ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، چند مرلے زمینوں پر ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے سگے بھائی آپس میں بات نہیں ہے، کلام نہیں ہے، مقدمے بازیاں ہیں، پڑوسی کو نہیں جانتا ہے، ماں ذلیل ہے اولاد کے ہاتھوں، باپ ڈر کے چھپتا پھرتا ہے اولاد کے ہاتھوں، کدائیں کتے طرح پے نہ جاوے، کدائیں واٹ نہ لوے ہلکے کتے دی طرح۔ باپ چھپتے پھر رہے ہیں کہ اولاد ہلکے کتے بن گئے۔ تو امریکہ مرد آباد، یہ امریکہ نے کیا ہے یا میں نے اور آپ نے خود کیا ہے؟ یہ میرے تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں ایک ظلم کا میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی مظلوم قتل ہو جائے، ایک آدمی مظلوم قتل ہو جائے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ کافر ہے، وہ دہریہ ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ جواری ہے، ایک آدمی مسلمان نہیں، ایک آدمی بے گناہ قتل ہو جائے اور اس کے قتل کرنے پر ساری دنیا کی رائے ہو، مار دو 700 کروڑ انسان، ایک کم 700 کروڑ انسان، اس وقت دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، ایک کم 7 ارب انسان کہتے ہیں اس کو مار دو،
مارنے والا ایک ہوگا، 2 ہوں گے، 10 ہوں گے، 7 ارب نے کہا مار دو، 7 ارب ہوں، 7 کھرب ہوں، 700 کھرب ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک بے گناہ قتل پر اگر پوری دنیا کے انسان متفق ہو گئے ہاں مار دو تو اس ایک کے بدلے میں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کہ ہم نے کس کی گردن پہ چھری پھیری ہے؟ جسے اللہ نے بنایا۔ ایک کافر دہریہ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا، اس نے روٹی کا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے روٹی اٹھا لی، اٹھ جا، میں اللہ کے منکر کو روٹی نہیں کھلاتا۔ وہ دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گیا کہ اے ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا، تو ایک وقت کی نہ کھلا سکا، اس سے واپس بلا، اس سے روٹی کھلا، یہ میرا اس کا معاملہ ہے، مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، تیرے ذمہ تھا روٹی کھلانا کہ تیرے پاس بھیجا تھا۔ یہ ایک کافر کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں ساری دھرتی ہماری خون خون ہو چکی ہے، سارا بازار دھوکہ ملاوٹ پر آ چکا ہے، سارا بڑا تاجر سود پر آ چکا ہے۔ پہلے بینک سود لیتے تھے، آج جس نادان کے پاس 4 پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ سود لینا شروع کر دیتا ہے، سود پہ قرضے دینا شروع کر دیتا ہے۔ کدھر جائیں؟ حکمرانوں کو برا میں کیسے کہوں؟ میرے تو 18 کروڑ داغدار ہیں، میں خود داغدار ہوں، میں خود داغدار ہوں، میں پہلے داغدار ہوں، میں اپنی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، ہم سب داغدار ہیں، ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں قوموں کو ڈبونے میں صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہوتا، قومیں اس وقت ڈوبتی ہیں جب سارے اپنے سفینے کو ڈبونے کے لیے برمے ہاتھ میں لے کر چھید کرنا شروع کرتے ہیں، پھر سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب مائیں ذلیل میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی، اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ تو یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گا۔ ہے جب مائیں ذلیل ہوں گی تو قیامت آ جائے گی، جب مائیں ذلیل ہوں گی تو قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو، اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ جب سارا بازار دھوکہ دے رہا ہو، جب زمیندار متکبر ہو چکا ہو، جب مالدار زکات نہ دیتا ہو، حرام کماتا ہو، جب سیاستدان اپنی حکومت کے خزانے کو، عوام کے خزانے کو لوٹنا شروع کر چکے ہوں، میں تمہیں نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں، آگے تمہاری مرضی، فیصلہ کرو نہ کرو، زندگی بدلو نہ بدلو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے عزت تخذ الفیء دولا، جب حکمران قومی خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانت مغنما، اور لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکات مغرما، مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور علم دین بھی دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو گلے سے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کی سرداری ذلیل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اندر میں بغض چھپا کر، نفرتیں چھپا کر، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے گڑھ بن جائیں گی، جو ممبر محبت کے لیے تھا، جو ممبر امت بنانے کے لیے تھا، وہ ممبر نہ رہا، وہ ممبر میدان جنگ بن گیا۔
وہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے لگا، امت کو فرقہ واریت میں بانٹ دیا، اس حد تک متنفر کر دیا کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے۔ یہ امت ہے کیا؟ اسی کا نام امت ہے کیا؟ ان کے لیے آسمان سے مدد کے دروازے کھلیں گے؟ کیا ان کے لیے اللہ کی مدد آئے گی؟ میرا نبی تو امت بنا کے گیا تھا، اور یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں سے امت پناہ وجود میں آئے، یہاں سے امت بنانے کے بول نکلیں۔ یہ ممبر فرقہ واریت کے کانٹے بکھیرنے لگا، فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے لگا، اور اس حد تک یہ آگ بھڑکی ہے کہ آج ایک دوسرے کا گلا کاٹنا ایسے آرام سے ہے جیسے بکری ذبح کر دی، جیسے مرغی ذبح کر دی۔ کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا میرا رب غافل ہے؟ کیا میرے رب کی طاقت کمزور ہے؟ نہیں 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 نہیں، ان القوت للہ، ان العزت للہ، للہ ملک السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وہ نہیں سوتا، ما كان ربك نسيا، وہ نہیں بھولتا، لا يضل ربي، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا، ولا ينسى، وہ بھول چوک سے پاک ہے، وہ غفلت سے پاک ہے، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر کوئی چیز میرے رب کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ عانت الوجوہ للحی القیوم، سنو سنو، چہرے پست ہوں گے، سب سے پہلے کچہری لگے گی، اور سب سے پہلا کیس حقوق العباد میں، حقوق العباد میں سب سے پہلا کیس قاتل مقتول، قاتل مقتول، قاتل مقتول، سب سے پہلا کیس آئے گا حابیل قابیل، حابیل قابیل۔ جتنے مظلوم ہیں حابیل کے پیچھے ہوں گے، جتنے ظالم ہیں قابیل کے پیچھے ہوں گے۔ سب سے پہلا طوق قابیل کے گلے میں پڑے گا، اور اس کے پیچھے قیامت تک آنے والے ظالموں کی گردن میں پڑے گا۔ یا اللہ کی جہنم بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا اللہ کے فرشتوں سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا ملک الموت کو کلاشنکوف مار دو، مارنے والے کو ہائے ہائے۔ اسرائیل تو چونٹی نہیں مار سکتا، مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ اسرائیل تو مچھر نہیں مار سکتا، مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ مارنے والے تک تمہاری رسائی نہیں ہے، مارنے والے تک کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی زندگی گزارنی بھی ہے تو پھر جنت کا بھی انکار کر دو، جہنم کا بھی انکار کر دو، قبر کے عذاب کا بھی انکار کر دو، اور پھر کرو، جب آگے ہے ہی کچھ نہیں تو جو مرضی کرو، پر میرے رب کی قسم ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دن آنے والا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ میرے بھائیو، ایک ایک رائی کا حساب ہونے والا ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہونے والا ہے۔ بہت بڑا مجمع ہے، گرمی شدید ہے، لمبی بات آپ کے لیے سننا مشکل، میرے لیے کہنا مشکل۔ میں خلاصہ ساری کتاب قرآن کا بتا رہا ہوں۔ اللہ کو بیچ میں لے آؤ، اللہ کے رسول کو بیچ میں لے آؤ، یہ باغیانہ زندگی سے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تجارت کرو۔ کوئی میرے رب نے روکا ہے؟ میرے نبی نے تجارت کی۔ زراعت کرو، کوئی میرے رب نے روکا ہے؟ انصار مدینہ نے زراعت کی ہے۔ حکومت میں آؤ، کوئی اللہ نے روکا ہے؟ ابو بکر عمر نے حکومت کر کے دکھایا ہے، عثمان علی نے حکومت کر کے دکھایا ہے کہ حکومت میں اللہ کو
کیسے راضی کیا جاتا ہے؟ مزدوری کرو، مزدوری کرو۔ ابو عقیل جیسے مزدور ہیں، دہاڑی دار ہیں، دہاڑی دار ہیں، پر ایسے دہاڑی دار ہیں کہ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے کہا اللہ کے نام پہ اس لشکر کو تیار کرو، 30,000 کا لشکر ہے، سامان جنگ کوئی نہیں ہے، کھانا پینے کا سامان نہیں ہے۔ اب میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس بن شماس، 1000 من کھجور لے کر آئے، 1000 من کھجور لے کر آئے، اکیلا آدمی، ٹھیک ہے۔ ابو عقیل ایک دہاڑی دار ہے، یہ جو روز دہاڑی کرتے ہیں، ابو عقیل بھی دہاڑی دار ہے۔ اس نے کہا میں کیسے صدقہ کروں، میں کیسے اللہ کے نام پہ خرچ کروں؟ ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، ساری رات پانی لگایا، ساری رات باغ کو پانی لگایا، ساری رات، اور کیا ملا؟ 6 سیر کھجوریں، ساری رات کی کمائی 6 سیر، 3 سیر گھر والوں کو دیا کہ گھر میں فاقہ، اور 3 سیر جھولی میں ڈالے ہوئے اور شرماتے ہوئے آئے۔ کوئی زیادہ چیز ہو تو آدمی ایسے آتا ہے، اور تھوڑی ہو تو آدمی خود جھک جاتا ہے، تو ابو عقیل ایسے جھک اور شرم سے آ رہے کہ کہاں کتنے 1000 من دا ڈھیر پہ ہوئے تو کتنے 3 سیر کوئی ہے آپس میں کوئی جوڑ ہے، لہذا 3 سیر اللہ ایسے کرتا ہوا آ رہا کہ پتہ نہیں میرا یہ چھوٹا سا ہدیہ حقیر قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ 1000 من والے نے تو کمال کر دکھایا، پر میرے کو ہے نہیں 3 سیر، تو میں لے آواں کتنے؟ تو منافق کہنے لگے وڈا آیا خرچ کرو، جا دھی پترا نو کھوا، 3 سیر نال کی بننا ہے، چل جا۔ وہ جھڑک رہے، ہائے میرے نبی کی نظر پار ہو گئی کہ ابو عقیل کی رات کیسے گزری ہے، تو آپ کی نظر پڑ گئی، تو آپ نے کہا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ آپ نے اشارہ کیا، وہ آگے آئے شرماتے ہوئے، تو آپ نے کہا ادھر لا، ادھر لا، وہ اتنی ساری کھجوریں ہیں، آپ نے کہا یہ کھجوریں لو اور پورے 1000 من کے اوپر برکت کے لیے پھیلا دو، ساری کھجوروں میں برکت آ جائے گی۔ ابو عقیل کی ایسی کھجوریں ہیں کہ ساری کھجوروں میں برکت آ جائے گی۔ دہاڑی کرو، ابو عقیل جیسی کرو، تجارت کرو، مکے کے تاجروں جیسی کرو، زراعت کرو، مدینے کے ذمہ داروں جیسی کرو، سیاست کرو، ابو بکر عمر عثمان علی جیسی سیاست کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اللہ کو بیچ میں ڈالو۔ میرے بھائیوں، اس خطے کی قدر کرو، اس خطے کی قدر کرو۔ میں کوئی علم تو زیادہ نہیں رکھتا ہوں، میں بچپن سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں اور مجھے کچھ یاد بھی ہے، مجھے نہیں یاد میرے پڑھے ہوئے صفحات میں کوئی ملک ایسا ہو جو شب قدر میں وجود میں آیا ہو۔ میرے حافظے میں کوئی دھرتی کے نقشے میں جب سے یونان کی تاریخ چلی ہے اس سے لے کر آج تک مجھے نہیں یاد کہ اللہ نے اس کائنات پر، اس دھرتی پر، اس خطے پر کسی ملک کا نقشہ بنایا ہو اور رات 27ویں رمضان کی ہو، شب قدر ہو، لیلۃ القدر ہو، رمضان ہو اور رات ہو، شب قدر اور مہینہ ہو رمضان، اور عرش کے دروازے کھلے ہوں اور جبریل زمین پر ہو، فرشتے پھیلے ہوئے ہوں اور ایک ملک کو وجود دیا جا رہا ہو، ایک خطے کو وجود دیا جا رہا ہو۔ یہ اگست کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا کہ رمضان اگست میں آیا، اور اسی اگست کے مہینے میں 14 اگست تم ہر سال مناتے ہو، لیکن ہمارے منانے کا دن تو 27ویں رمضان ہے، وہ اس دفعہ اگست میں آ گئی، تو کبھی خیال نہیں آیا، لیکن اس دفعہ بہت رونا آیا، بہت رونا آیا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ اللہ نے یہ کیسا دیس دیا تھا، وسائل سے مالا مال، معدنیات سے مالا مال، دریاؤں سے ابلتا اچھلتا مچلتا، خوبصورت پہاڑ، برف پوش، سبز پوش، ندی نالے، معدنیات، خوبصورت موسم، چاروں موسم، ہر وقت سارا سال ہر قسم کے موسم، ٹھنڈے پانی، گرم پانی، نمکین پانی، کڑوے پانی، میٹھے پانی، ہر فصل، ہر طرح کی زراعت اللہ نے ایسا دیس دیا تھا۔ تم صرف حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہو، کبھی اپنا گریبان بھی تو چاک دیکھو کہ تمہارے اپنے گریبان میں کتنے
کتنے سوراخ ہو چکے ہیں، تمہاری اپنی جھولی کتنی تار تار ہو چکی ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کسی کو گالی دینا کون سا مشکل کام ہے؟ پولیس کو گالیاں دو، فوج کو گالیاں دو، سیاستدانوں کو گالیاں دو، بس کرو، اپنے اندر آؤ، اپنے اندر آؤ، اپنے اندر آؤ، اپنے اندر آؤ۔ اس دیش میں ہم پیدا ہوئے، میرے نبی نے بھی مکے پر نظر ڈالی تھی۔ یکم ربیع الاول 14 نبوت کا 14واں سال، ستمبر، اب غار ثور سے نکلے، اب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اونچائی پر ہے غار ثور، سامنے مکہ نظر آ رہا ہے، تو آپ نے مکے کو دیکھا اور ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی، وطن ایسی چیز ہے۔ پھر آپ نے کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، تو مجھے کتنا پیارا ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ یہ تو نبی کی محبت ہے اپنے وطن کے ساتھ۔ پھر آپ مدینہ پہنچے ہیں تو آپ نے مدینے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، یا اللہ جیسے ابراہیم نے برکت کی دعا کی مکے کی، تو مدینے میں دگنی برکتیں اتار دے۔ اور آپ نے جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ ان کے گھروں میں اترے، ان سے آپ نے ایسی محبت فرمائی، آپ نے وہ دعا کی ان کے لیے جو کسی کے لیے نہیں کی، کہ انصار مدینہ آپ کی خدمت میں اپنے کچھ دنیا کے مسائل لے کر آئے، دنیا کے مسائل لے کر آئے، کہ آج اللہ کے نبی سے ہم نے اپنے یہ مسائل کی بات کرنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا تو فرمایا آؤ بھائی آؤ آؤ، آج جو مانگو گے میں دوں گا، اللہ سے لے کر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو وہ انصار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آئے تو اپنے دنیا کے مسائل لے کر تھے کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے، جب دیکھا دربار نبوت میں آج رحمت موج میں ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ اور مانگنے آئے تھے، کچھ اور مانگنے آئے تھے، اب وہ نہیں مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، آپ سے جنت کی طلب کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ہماری بخشش کروا دیں۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کی بخشش فرما، جنت ہو گئی واجب، ولی ابناء الانصار، ان کے بچوں کی بخشش فرما، اگلی نسل بھی گئی جنت میں، ولی ابناء الانصار، ان کے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے بھی بخشش فرما، اس سے اگلی نسل بھی گئی جنت میں، ولی ازواج الانصار، ان کی بیویوں کی بھی بخشش فرما، بیویاں بھی گئی جنت میں، ولی جیران الانصار، جو ان کے پڑوس میں رہیں ان کو بھی جنت عطا فرما، پڑوسی بھی گئے جنت میں، ولی موال الانصار، اور جو ان کے نوکر ملازم ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ تو نبیوں نے اپنے دیش سے پیار کیا۔ بھائیو ہم کیسی قوم ہیں کہ ہم نے اپنے دیش کو خود آگ لگا دی، اور گلا حکمرانوں کا، گلا سیاستدانوں کا، گلا فوج کا، پولیس کا، وہ بھی مجرم ہیں، ہم بھی مجرم ہیں، صرف وہ اکیلے مجرم نہیں، وہ بھی مجرم ہیں، ہم بھی مجرم ہیں۔ یہ نیک مجلس ہے، نماز پڑھی جانے والی ہے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، مناؤ اپنے مالک کو، مناؤ اپنے اللہ کو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، لڑے ہوئے ہو تو صلح کرو، ماں باپ سے لڑے ہو تو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی سے لڑے ہو تو صلح کر لو۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی میاں بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے، اپنی مجلس لگاتا ہے، لوگوں سے شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو، تو کہتا ہے یہ کروایا وہ کروایا، وہ کہتا کچھ بھی نہیں، زنا شراب چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، چوری ڈاکہ چھوٹی چیزیں ہیں، ایسے ایسے سر مارتا ہے۔ ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے جناب میں نے میاں بیوی کو لڑوایا، تو اسے کہتا ہے شاباش تو صحیح کام کر کے آیا ہے، اس کو آگے بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے کم بخت تو یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ آپس میں لڑائیاں ختم کرو،
آپس میں میرے نبی شفیق رحیم سارے محشر کے میدان میں جب جہنم آ کے چیخ مارے گی تو ہر نبی کہے گا نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں آج ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، مریم کا، میری جان بچا۔ اس موقع پر صرف ایک ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نوحہ بلند ہوگا، آپ کی آواز سب پر چھا جائے گی، نفسی نفسی سے ایک آواز کربناک دردناک غمناک آواز ابھرے گی اور سارے مجمع کی آواز پر وہ آواز چھا جائے گی۔ لہذا لوگ مڑ کر دیکھیں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ آج تو ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا ہے، میری جان، میں اماں کہتی میری جان، ابا کہتا ہے میری جان، بیوی کہتی میری جان، خامد کہتا ہے میری جان۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی امتی؟ تو نظریں پلٹ کے جب آئیں گی تو محمد مصطفیٰ پر آ کر رک جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور آپ عرض کر رہے ہوں گے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ کون سی امت جنہوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے؟ کون سی امت جنہوں نے ماؤں کو دھکے دے کے گھروں سے نکالا؟ کون سی امت جنہوں نے باپ کے گریبان چاک کیے؟ کون سی امت جن کے سارے بازار دھوکے فراڈ کا منظر بن گئے؟ کون سی امت جن کی بیٹیوں نے گھنگرو باندھ کے کپڑے اتار کے ناچنا شروع کر دیا؟ کون سی امت جنہوں نے زنا کے اڈے چلا چلا کر سارے معاشرے کو بے حیائی کا گڑھ بنا دیا؟ کون سی امت جنہوں نے کیا کچھ نہ کیا، کیا کچھ نہ کیا؟ آج میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ شفیق رحیم نبی فرماتے ہیں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں پھر وہ صلح نہ کریں، 3 دن تک اگر آپس میں صلح نہیں کی ہے تو اس کے بعد یہودی مر جائیں یا عیسائی مر جائیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بھائیوں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں آپس کی لڑائیاں ختم کرو، صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ کے حبیب سے صلح کرو، اس کی غلامی کے ذریعے سے اپنی تجارتوں کو پاک کرو، کھوٹ سے خیانت سے اپنے معاملات کو صاف کرو، دیانت داری سے سجاؤ اس کو، اپنے گھروں کو محبت سے آباد کرو، اپنے پڑوسی کا خیال کرو۔ عبادات تو مختصر ہیں، اخلاق کے لمبی 5 نمازیں پڑھو، 30 روزے رکھو، زندگی میں 1 دفعہ حج کرو اگر مالدار ہو، زکوٰۃ فرض ہے تو 1,00,000 پہ 2,500 دو، بس مطالبہ ختم ہے۔ لیکن اخلاق کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اخلاق نبوت والے بناؤ۔ اس مبارک دن میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو اور اللہ سے مانگو اللہ اس خطے کی ہماری حفاظت فرمائے۔ جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں، عجب بات ہے۔ جس چشمے کا پانی پی رہے ہیں اسی میں زہر ملا رہے ہیں، عجب بات ہے۔ جس دیش کی مٹی میں جنم لے رہے ہیں اسی مٹی میں خون بہا رہے ہیں، کیا عجب بات ہے۔ میرے بھائیوں مناؤ اپنے اللہ کو توبہ کے ساتھ کہ اللہ ارادہ کرے گا تو پھر ہو سکے گا، اللہ ارادہ نہیں کرے گا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت بڑا مجمع ہے، کم از کم یہ نیت تو لے کر جاؤ کہ آج ہم توبہ کرتے ہیں۔ نیت کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اللہ تعالی ہمت دے، جو اللہ کا حق ہے نماز حج زکوٰۃ روزہ وہ پورا کرو، جو لوگوں کا حق ہے کسی کا مارا ہے دبایا ہے، کسی سے زیادتی ہے ماں پر بیوی پر۔ دیکھو بہت سے لوگ ماؤں کی وجہ سے بیویوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، بہت سے لوگ بیویوں کی وجہ سے ماؤں پہ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ ماں کو اپنی جگہ عزت دو، بیوی کو اپنی جگہ عزت دو۔ ماں کی وجہ سے بیوی کو خوار نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں کو خوار نہ کرو۔ جس کی بیٹی لے کر آؤ اس کو عزت دو، گھر کی نوکر بنا کے نہ رکھو، اسے عزت دو۔ میں عورتوں پہ حیران ہوں، جب وہ ماں ہوتی ہیں تو ان کے روئیں سے محبت پھوٹتی ہے، جب وہ ساس بن جاتی ہیں تو ان کے روئیں سے ظلم نکلتا ہے، ظلم۔ جب باپ ہوتا ہے تو اس کے روئیں سے شفقت نکلتی ہے، جب وہ سسر بن جاتا ہے تو اس کے روئیں سے ظلم اور
بربریت نکلتی ہے. میں یہ رونا کہاں کہاں روں اور کس کس کو بتاؤں. صرف نماز روزے کا نام تو اسلام نہیں ہے، صرف داڑھی پگڑی کا نام تو اسلام نہیں ہے. ایک خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے. دیکھو اپنے حبیب کی زندگی، دیکھو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کہ آپ نے گھر میں کیسے گزارا، بچوں کے ساتھ کیا کیا، بڑوں کے ساتھ کیا کیا. وہ دیکھو، پڑھو پڑھو. ابھی ایک مری میں رمضان گزار کے آ رہا ہوں. میں پورا مہینہ اخلاقیات پہ بات کی. ایک وہاں نوجوان آ کر بیٹھتا تھا، بڑی خوبصورت داڑھی، بہت کھلیا شریعت والا. 8ویں دن اس کی بیوی ہمارے گھر والوں کے پاس آ گئی. جی آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اور مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ جب سے میرے خاوند نے ان کی باتیں سنی مجھے مارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ ہر دوسرے دن مجھے مارتا تھا، ہر دوسرے دن مجھے مارتا تھا. یہ ظلم و ستم ہر گھر کی کہانی ہے. یہ دردناک کہانی ہر گھر میں دیکھ رہا ہوں. ہر گھر سے مجھے یہ صدائیں آ رہی ہیں کہ مرد اپنی وحشت میں مارتا ہے. یہ نہیں دیکھتا میں کسی کی بیٹی کو لے کر آیا ہوں، یہ نہیں دیکھتا میں کسی کے جگر کو کاٹ کے اپنے گھر میں لایا ہوں. یہ معاشرت ختم ہو چکی ہے. اپنی ماں کو عزت دو، بیوی کو ذلیل نہ کرو. اپنی بیوی کو عزت دو، اس کی وجہ سے ماں کو ذلیل نہ کرو. اپنی بہنوں کو عزت دو، اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو ذلیل نہ کرو. اپنی بیوی کو عزت دو، اس کی وجہ سے بہنوں کو ذلیل نہ کرو. کتنی بہنوں نے بھائیوں کے گھر اجاڑ دیے، کتنی ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے گھر اجاڑ دیے. کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے گھر اجاڑ دیے. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ہمارا سسرال بڑا ظالم ہے. میں دکھ درد سے کہہ رہا ہوں. اس میں نمازی بے نمازی برابر میں نے دیکھے ہیں، دنیا دار دیندار برابر برابر، سب میں ظلم عجیب دیکھا ہے، عجب ظلم دیکھا ہے. رحم کرو، اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، اپنے نبی والی زندگی سیکھو، اپنے نبی والا طریقہ سیکھو. کہ آپ نے کیا خوبصورت زندگی گزار کے دکھائی. اپنی اولاد کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرو، ان کی تربیت کرو شفقت کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، سختی. یہ اسکول ماسٹروں سے کہتا ہوں، ظلم مت کرو. ڈنڈے مار مار تم بچوں کی کھالیں اتار دیتے ہو. انسانیت سیکھو، انسانیت سیکھو. ڈنڈا جانور کے لیے ہے، ڈنڈا انسان کے لیے نہیں ہے. ڈنڈا جانور کے لیے ہے جس میں عقل کوئی نہیں ہے. محبت سے لو، پیار سے لو. اپنی اولاد کو بھی تربیت کرو، آزاد نہ چھوڑو، تربیت کرو. دماغ کھپا کر، دل کے درد کے ساتھ، جگر کی سوزش کے ساتھ، ڈنڈے اور حکم کے ساتھ نہیں. ماں کا درجہ کیوں بلند ہے؟ کہ وہ اس کے ذمہ اولاد کی تربیت ہے، کہ اولاد کو اس قابل بنا کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنے، ایک اچھے مسلمان بنے. ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا اور خراسان سے بیت اللہ پہنچایا، کندھے پر سارا حج کرایا. طواف وداع کروا کے عبید اللہ بن عمیر سے پوچھا، عبداللہ بن عمر سے، حضرت میں نے عبید اللہ بن عمیر سے پوچھا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ خراسان سے کندھے پہ بٹھا کے مکے لا کر حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہاں ہاں. انہوں نے کہا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ایک گھونٹ دودھ جو تو نے ماں کی چھاتی کا پیا تھا، ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. تو ماں کا درجہ کیوں ہے؟ تربیت اس کے ذمہ ہے. ماں تربیت ہی نہ کرے. ماں باپ اولاد کو وقت دو، پیار. اپنے نبی کا طریقہ جو حضرت فاطمہ گھر میں آتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے. بھلا باپ اولاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ میرے نبی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، استقبال کرتے، پھر ماتھے پر بوسہ دیتے، پھر چارپائی پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. یہ ہمیں طریقہ بتایا. گھر میں جاتے، حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، کہتا این اللقا، این اللقا. وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ کون؟ حسن حسین. وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی بھیج دوں یا رسول اللہ، ابھی بھیج دوں. ان کو جلدی سے کپڑے ٹھیک ٹھاک کرا کر بھیج دی. وہ بھاگے بھاگے آتے ہیں، وہ آپ
کمر پہ چڑھ جاؤ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں کو کمر پہ چڑھا لیتے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے. دو جہان کا سردار، کعبہ قوسین والا، مقام محمود والا، ختم الانبیاء کے تاج والا، نبوت نہیں خاتم الانبیاء کا سہرہ باندھنے والا، شفاعت کبریٰ کا مالک، جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرائے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، جس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے زمین آسمان کا نظام قائم ہوا. یہ وہ ہستی ہے. آدم اور حوا کا نکاح ہوا، آدم علیہ السلام قریب ہوئے، فرشتوں نے کہا مہر ادا کرو. فرشتوں نے کہا مہر ادا کرو. کہنے لگے کیا مہر؟ کہا آخری نبی پہ ایک درود پڑھو، تیری اولاد میں سے ہے، اس پہ درود پڑھو، یہ مہر ہے. ہاں تمہیں گھر کی زندگی سمجھا رہا ہے. اتنی بڑی ہستی ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو کندھے پہ بٹھا، کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں. پھر یوں سر اوپر کر کہتے ہیں ہاں بھائی تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے. یہ گھر کی زندگی سمجھائی ہے. گھروں میں جلاد بن کے نہ رہو، محبت دو، بے جا محبت نہیں، تربیت والی محبت دو کہ وہ اچھے مسلمان بنے. بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے، جہاں جائے ان کے لیے راحت بنے، جاتے ہی ڈنڈا سوٹا نہ کھڑک جائے. تمہارے بیٹے نے کسی کی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اسے ایسا انسان بناؤ کہ آتے ہی کسی کی بیٹی کا دل ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے اور اس کو ساری زندگی رونے والا نہ بنا دے. کل ہی ایک بچی، جو آدمی مشہور ہو جاتا ہے دین کے لحاظ سے، پھر لوگ اپنے مسئلے، میں تو فون بند رکھتا ہوں یا سنتا نہیں ہوں کہ مسائل سن سن میرا اپنا کلیجہ پانی ہو گیا ہے، میرا اپنا دل جل جل کے سوختہ ہو گیا ہے کہ بچیوں کی آہیں اور آنسو وہ مجھے بے قرار کر دیتے، میری نیند اڑا دیتے. میں کیا کروں، انسان ہوں. کل ہی ایک بچی کی درد بھری داستان سنی، اس کی آنسوں نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا. خامند کی زیادتیاں بتا رہی تھی. میں کروں بیٹی میں تیرے لیے کیا کروں، میں کیا کروں، میرا سارا دیس جانوروں سے بھر چکا ہے. انسانی شکل میں درندے پھر رہے ہیں، دو ٹانگوں کے درندے پھر رہے ہیں. صرف ان میں اور شیر میں اتنا فرق ہے، ان میں اور بھیڑیے میں اتنا فرق ہے کہ وہ 4 ٹانگوں پہ ہے، یہ 2 ٹانگوں پہ ہیں. وہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے ہیں. وہ غراتے ہیں، یہ بولتے ہیں. میرا دیس بھر چکا ہے، میں کیا کروں. میں تو اپنے اللہ سے ہی فریاد کرتا ہوں اور تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. دین سیکھو، اللہ رسول کو اپنی زندگی میں لاؤ لاؤ لاؤ. معاشرت بھی سیکھو، تجارت بھی سیکھو، دین بھی سیکھو. تبلیغ ایک خوبصورت محنت ہے اس سب کچھ کو سیکھنے کی. تبلیغ میں جانے کی نیت کرو، اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلنے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی زندگی میں تبدیلی لائے گا. ہم سب توبہ کریں گے تو شاید میرے رب کی رحمت کا کوئی در کھلے اور یہ 18 کروڑ انسان کی قسمت کا کوئی فیصلہ اچھا ہو جائے اور کچھ بہار دیکھنے کو ہمیں بھی مل جائے. خزاں دیکھ دیکھ اکھیاں ہی پتھرا کے رہ گئیں، جسم ہی سن ہو کے رہ گیا. پرانی داستانیں پڑھ پڑھ آنسوؤں کے سوا کچھ ہاتھ میں آتا نہیں کہ کیا دور تھا، کیا زمانہ تھا. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. اب تو داستانیں ہی رہ گئی ہیں اور کچھ نہیں رہا. یہ زندگی سیکھو، پچھلی پر توبہ کرو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. صفوں بناؤ. اللهم صل على الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین. اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وذرياته وأزواجه وأصحابه أجمعين. اللهم يا رب السماوات والأرض، يا مليك السماوات والأرض، يا خلاق السماوات والأرض، يا قيم السماوات والأرض، يا رحيم السماوات والأرض ورحمانهما،
یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے شہنشاہ اللہ، اے موسموں سے پاک اللہ، اے زمان و مکان سے پاک اللہ، ہمیں تو موسم کی شدت نے پکڑا ہوا ہے، تو موسم سے پاک ہے۔ ہم شدید گرمی میں عید کی نماز کے بعد یا اللہ تیری بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں، آس لے کر آئے ہیں، اور اتنے بڑے فقیروں کا مجمع تیرے در پر لے کر آئے ہیں جو پسینہ پسینہ ہے، حبس سے بے حال ہیں، پیاس سے بے حال ہیں، صبح سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی گھنٹے ہو گئے یا اللہ تیری یاد میں، تیری بات سننے میں، تیری بارگاہ میں مانگنے کے لیے یہ سارا مجمع جمع ہے یا اللہ۔ جیسے مسجد کے دروازے پر صبح صبح فقیر آ بیٹھتے ہیں کہ گزرنے والا دے گا تو کوئی سخی لوگ دے ہی جاتے ہیں، آج یہ ہزاروں کا مجمع شدید گرمی میں پسینہ پسینہ حبس میں پیاس میں تیرے در پر آیا ہے، کچھ لینے کے لیے آیا ہے، آج تو بھی دینے کا ارادہ فرما ہی دے میرے مولا یا اللہ۔ وہ چیزیں جو تیرے رحمت کے اترنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ہم نے اس سے پہلے توبہ کر لی ہے، ہم نے اس سے توبہ کر لی ہے یا اللہ۔ کبیرہ گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی ہے، آپس کی لڑائی سے توبہ کر لی ہے، آپس کی نفرت اور بغض سے توبہ کر لی ہے، معاملات کی دھوکہ بازی سے توبہ کر لی ہے، اور تو توبہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی تو یہ سارا مجمع ایسے بیٹھا ہے تیرے اپنے وعدے کے مطابق کہ ان کے جسم پر کوئی بال کے برابر گناہ نہیں ہے، اب یہ سارا فریادی بن کر تیرے آگے آس میں ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ میرے مولا مدتیں ہو گئیں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اور جب تک سانس باقی ہے تیرے ہی آگے ہاتھ اٹھائیں گے، تجھ سے ہی مانگیں گے کہ تو اکیلا ہے جس سے مانگا جاتا ہے، باقی تو سارے خود مانگنے والے ہیں۔ اے رب مہربانی فرما دے، آج ہماری آس پوری کر دے، آج ہماری آس پوری کر دے، آج ہمارے حال پہ رحم کا ارادہ فرما دے یا اللہ۔ یہی اگست کا مہینہ بھی تھا اور رمضان المبارک بھی تھا اور 27 کی رات تھی اور شب قدر تھی جب تو نے ہمیں یہ تحفہ دیا تھا، اور یا اللہ اس زمانے کے نیک بندوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم ایک دیس بسائیں گے جس میں تیرا نام لیا جائے گا، جس میں محبت کے گیت گائے جائیں گے، جس میں بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے اتارنے والے کوئی نہ ہوں گے، جس میں راہزن ڈاکو کوئی نہ ہوں گے، جس میں زانی قاتل کوئی نہ ہوں گے، جس میں شراب زنا کے اڈے کوئی نہ ہوں گے۔ ایک دیس بسائیں گے جس میں سود نہیں ہوگا، جس میں ظلم نہیں ہوگا، ایک دیس بسائیں گے جس میں راتوں کو رونے والے ہوں گے اور دن میں تیری اطاعت سے زمین کو رونق بخشنے والے ہوں گے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہم ایک دیس بسائیں گے جہاں غریب کو بھی پناہ ملے گی، جہاں مالدار سخی ہوگا، غریب خوددار ہوگا، بیٹی با پرد حیا والی ہوگی، نوجوان خوددار غیرت والے ہوں گے، جہاں رات کے اندھیرے میں بھی چلنے والے کو کوئی غم اور فکر اور خوف نہ ہوگا، اور جہاں بادشاہ عادل ہوں گے، منصف ہوں گے، رعایا کے ہمدرد ہوں گے اور ان کے درد کو اپنا درد سمجھنے والے ہوں گے، جہاں کی عدالتیں انصاف دیں گی، جہاں آپس میں صوبے محبت سے رہیں گے۔ یہ خواب دیکھا تھا آج سے 65 سال پہلے، پھر اس میں تعبیر کا رنگ بھرنے کے لیے 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے، انہوں نے اپنے خون سے یا اللہ اس دیس میں رنگ بھرا، ہمارا راوی ان کی لاشوں سے بہہ پڑا، ہمارا ستلج ان کی لاشوں سے بھر گیا، ہمارا بیاس ان کی لاشوں سے بھر گیا، ہمارا چناب ان کی لاشوں سے بھر گیا، معصوم بچے بھی تیرتے جا رہے تھے اور بوڑھے بھی تیرتے جا رہے تھے، اور جوانوں کی لاشیں بھی تیرتے ہوئے پیغام دے رہی تھیں کہ دیکھو ہم قیامت کے دن تم سے پوچھیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، اگر تم نے امانت میں خیانت کی تو یاد رکھنا ہماری لاشیں یہ گواہ ہوں گی، قیامت کے دن تمہارے خلاف ہم گواہی دیں گے۔ وہ زبان حال سے وہ معصوم بچے میرے مولا جو درختوں میں ٹانگ دیے گئے، درختوں پہ لٹکا دیے گئے، جن کے سینوں میں کیل ٹھونک دیے گئے، اور وہ جوان بیٹیاں جن کی عزتیں نیلام ہو گئیں، وہ لاکھوں بچیاں جو کنووں میں چھلانگ مار
کے عزتیں بچانے کی خاطر جان کی بازی ہار گئیں، وہ مائیں جن کے لال بچھڑ گئے، وہ لال جن کی مائیں بچھڑ گئیں، وہ جوان جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جو آگ میں جلے، یا اللہ انہوں نے ہمیں اپنی موت اور شہادت سے یہ پیغام دیا تھا کہ تم نے ایک ایسا دیس بسانا ہے۔ یا اللہ سب کچھ الٹ ہو گیا، 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 یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا میرے مولا، ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کیا کر دیا، سب کچھ الٹ ہو گیا میرے آقا، یہ ظلم کا گڑھ بن گیا، یہ قتل و غارت کا گڑھ بن گیا، زنا کے اڈوں کا گڑھ بن گیا، شراب کی بھٹیوں کا گڑھ بن گیا، عدل بک گیا، حکمران فرعون بن گئے، تاجر بددیانت ہو گئے، زمیندار متکبر ہو گئے، وکیلوں نے ظالم کو پناہ دے دی، ججوں نے عدل کو فروخت کر دیا، بیٹیوں نے گھنگرو باندھ کے ننگے ہو کے ناچنا شروع کر دیا، نوجوانوں نے گٹار اٹھا لیے، گانا بجانا معاشرت بن گیا، بچے بچیاں ایک کرسی ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھ گئے، میرے مولا رات کو شرابیں چلنے لگی، رات کو زنا ہونے لگے، اور قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے، صوبہ صوبے کا دشمن بن گیا، قوم قوم کی دشمن، یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، اے میرے رب تو پوچھے گا تو ہم جواب نہیں دے سکتے، تیرا نبی پوچھے گا تو ہم جواب نہیں دے سکتے، لیکن تیری رحمت کی تو آس ہے، تیرے نبی کی رحمت کی تو آس ہے، وہ 6 لاکھ انسانوں کو کیا جواب دیں گے جن کے گلے کٹ گئے، جن کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئیں، جو کنووں میں کود گئیں، جو کرپانوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جو راوی میں بہ گئے، جو چناب میں بہ گئے، جو ستلج میں بہ گئے، ان کو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو تیری طرح رحیم نہیں ہے، وہ تو تیرے نبی کی طرح رحیم نہیں ہے، ہم ان کے مجرم بن کھڑے ہوں گے کہ کیا اسی لیے ہم نے قربانیاں دی تھی کہ یہاں ظالم غراتا رہے اور مظلوم پستا رہے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اپنے ہی دیس میں معصوم بچوں کو اغوا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا کر کے انہیں کھیتوں میں پھینک دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے پیسے کی خاطر یا اللہ ان کو درندوں کی طرح چیر کر پھینک دیتے ہیں۔ اے میرے مالک چاروں صوبوں میں آگ لگ گئی ہے، یا اللہ اے ہمارے رب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان 6 لاکھ انسانوں کی قربانی کی توفیق رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ یہ آگ اب بجھتی نظر نہیں آتی جب تک تو نہ بجھائے، آسمان کا پانی عاجز آ چکا ہے، سمندروں کا پانی عاجز آ چکا ہے، دریا ہمارے ویسے خشک ہو چکے ہیں، تو ہی اس آگ کو بجھائے گا۔ اے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والے اللہ، چاروں صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے، روزانہ اخبار بھرے پڑے ہیں، بچیوں سے زنا ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ کو ذبح کر دیا، معصوم بچوں کو ذبح کر دیا، یا اللہ درندوں سے دیس بھر چکا ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ جنگل ہے، یہ جنگل ہے میرے مولا، وحشیوں سے بھرا ہوا دیس ہے میرے مولا، تیرے نیک بندوں نے یہ خواب تو نہیں دیکھا تھا، 6 لاکھ انسانوں نے اپنے خون سے اس میں یہ رنگ تو نہیں بھرا تھا، یہ آج یا اللہ کیا ہو گیا پنجاب والوں کو، کیا ہو گیا سندھ والوں کو، کیا ہو گیا سرحد والوں کو، کیا ہو گیا بلوچستان والوں کو، کیا ہو گیا پہاڑ کے رہنے والوں کو، کیا ہو گیا میدانوں کے رہنے والوں کو،
یہاں بکری کو بھی ذبح کرتے ہوئے ہاتھ کانپتا ہے پر بچوں کو ذبح کرتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپتا۔ اے میرے مولا ہم تیرے پاس فریادی بن کر آئے ہیں، پسینے پسینے ہو رہے ہیں یا اللہ، اتنے پسینے میں ماں دیکھ لے تو وہ یا اللہ فدا ہو جاتی ہے، جھپٹ کے گلے لگاتی ہے، جلدی سے ٹھنڈا پانی پلاتی ہے، بجلی نہ ہو تو ہاتھ کا پنکھا جلتی ہے۔ آئے میرے لال تو پسینہ پسینہ ہو گیا، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہاں؟ ہماری مائیں زندہ ہوتی تو ہم بتاتے، ہم اپنے رب سے مانگ کر آ رہے ہیں، اس کے آگے اپنا رونا رو کے آ رہے ہیں، اس کے آگے پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ جو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، جو مظلوم کی فریاد پہ اس کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اس کے فرشتے اتر آتے ہیں۔ یا اللہ آج ہم سب مل کر پوری قوم کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سرحد کے رہنے والوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، پنجاب کے رہنے والوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، سندھ کے رہنے والوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، بلوچستان کے رہنے والوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اپنے سیاستدانوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اپنی فوج پولیس کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اپنے تاجر ذمہ داروں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اپنے غریب مزدوروں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، چوروں ڈاکوؤں زانیوں شرابیوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ تو انہیں معاف کر دے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور ہمیں امن عطا فرما دے، ہمیں امن عطا فرما دے۔ نہ رات میں چین ہے نہ دن میں چین ہے۔ یا اللہ یہ پوری دنیا میں واحد ملک ہے جہاں باہر پولیس کھڑی ہے ہمیں عید پڑھانے کے لیے۔ یہ کیسا مسلمانوں کا دیش ہے، یہ کیسا اسلامی ملک ہے یہاں پولیس کو پہرا دینا پڑے کہ کوئی کچھ نہ کر جائے۔ یا اللہ جہاں مسجدوں میں لوگوں کے بوٹیاں اڑ جائیں، معصوم بچہ اماں کو کہہ کے جاتا ہے نماز پڑھ کے آگے روٹی کھاؤں گا، روٹی تیار رکھنا، اور واپس اس کی بوٹی آتی ہے، اس کی اپنی بوٹیاں واپس آئے اللہ آئے اللہ آئے ہمارے اللہ، تو دیکھ تو صحیح ہے کیا ہو رہا ہے، تو دیکھ تو صحیح ہے کیا ہو رہا ہے۔ جو تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ ذبح کر دیتے ہیں، جو ایک موبائل پر ذبح کر دیتے ہیں، چند سکوں پہ ذبح کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، تو تو عاجز نہیں ہے، ہم تو لاچار ہیں، تو تو چارہ گر ہے، ہم تو بے بس ہیں، تو تو طاقتور ہے، ہم تو کمزور ہیں، تو تو قوی ہے، ہم تو غافل ہیں، تو تو بیدار ہے۔ یا اللہ کر دے نہ کرم کر دے، کر دے نہ کرم کر دے۔ کتنے یا اللہ پولیس والوں کی بوٹیاں اڑ گئیں، فوج والوں کی بوٹیاں اڑ گئیں۔ یا اللہ اور اس مزدور کا کیا قصور ہوتا ہے میرے مولا جو ریڑھی لگا کے امرود بیچ رہا ہے کہ شام کو بچوں کی روٹی تازہ لے کے جاؤں گا، وہ آٹا نہیں لے جاتا، اس کی چند بوٹیاں گھر میں پہنچتی ہے، اس کے بچے کہتے ہیں ہمارا ابا تو غریب تھا، اسے کس جرم میں مارا گیا؟ اس کی ماں کہتی ہے میرا باپ میرا بچہ تو روٹی کمانے والا تھا، اس کو کس نے کیوں مار دیا؟ یا اللہ یہ وہ دیش ہے، یہ کیوں بنا تھا پاکستان؟ یہ کس لیے بنا تھا پاکستان؟ یہ دن دیکھنے کے لیے، یہ دن دیکھنے کے لیے، یہ دکھ درد سننے پڑھنے دیکھنے کے لیے۔ اے ہمارے رب یہ مجمع بڑی تکلیف میں بیٹھا ہوا ہے، بڑی سخت گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو ان کی مائیں دیکھ لیں تو تڑپ کے رہ جائیں، کہیں آئے ابا میں میرے بچے اٹھ کے آ جا، گرمی بڑی ہے، تو کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ پنکھے میں آ جا، گرمی بڑی ہے۔ تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، یہ مجمع آج تجھے منا کے اٹھنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ نیت کر کے بیٹھے ہوئے کہ آج تو انہیں معاف کر دے، 18 کروڑ پر رحم کر دے کر دے کر دے کر دے میرے مولا، رحم کر دے رحم کر دے مولا، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسو کا واسطہ، آجا آجا تو آجا آجا میرے رب تو آجا،
تو آ جا یہ سارا مجمع فریادی ہے، آ جا یہ فریادی ہے، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، ہم ڈر گئے ہیں، ہم سین گئے ہیں، ہم لٹ پٹ گئے ہیں، ہمیں اپنی حفاظت کی چادر میں لے لے، ہمیں اپنی حفاظت کی چادر میں چھپا لے، اپنی حفاظت کی چادر میں چھپا لے، آجا آجا، کوئی تو ہو جسے غم سنائے، کوئی تو ہو جسے دکھڑا سنائے، کوئی تو ہو جس کے آگے آنسو بہائیں، کوئی تو ہو جو ہمارے آنسو پوچھے، کوئی تو ہو جو ہمیں تسلیہ دے، کوئی تو ہو جو ہمیں کہے غم نہ کرو صبح ہونے والی ہے، صبح ہونے والی، صبح ہونے والی، صبح، اے صبح تو بھی آ جا، آ جا تو بھی آ جا، اے عیدگاہ کے فرشتوں، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ، آج رو پڑو ہمارے ساتھ، آج رو پڑو ہمارے ساتھ، آج آنسو بہاؤ امت محمد پر، آج آنسو بہاؤ امت محمد پر، آج گریہ کرو امت محمد پر، اے فرشتوں، اے فرشتوں، اے نورانی مخلوق، آؤ آؤ ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ ہم سے زیادہ رو کے دکھاؤ اپنے رب کو، ہم سے زیادہ رو کے دکھاؤ اپنے رب کو، تم ابھی یہاں سے واپس جاؤ گے، تمہارا رب پوچھے گا تم کہاں سے آ رہے ہو، تم کہنا تیرے نبی کی امت کو روتا چھوڑ کے آ رہے ہیں، تیرے نبی کی امت کو فریادیں کرتا چھوڑ کے آ رہے ہیں، ہماری سفارش کرنا، رو رو ہمارا پیغام پہنچانا، رو رو، وہ تو خود سن رہا ہے، وہ تو خود سن رہا ہے، پر تم سے بھی پوچھے گا، تم سے بھی پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، کہنا تلمبے کی عیدگاہ سے آ رہے ہیں، کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، بتانا تیرے حبیب کی امت کو تڑپتا پسینے پسینہ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے دیکھ کے آ رہے ہیں کہ ان کے سینے پھٹ رہے تھے، ان کے کلیجے جل رہے تھے، ان کے دل دہل رہے تھے، ان کی آنکھیں چشمہ بن گئی تھی، وہ تم سے پوچھے گا کیوں رو رہے تھے، تم بتانا تیری مدد کو چاہ رہے تھے، تیری رحمت کو چاہ رہے تھے، تیری جنت کو چاہ رہے تھے، تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اپنے دیش کے لیے امن مانگ رہے تھے، اپنے دیش کے لیے امن مانگ رہے تھے، اپنے دیش کے لیے امن مانگ رہے تھے، امن مانگ رہے تھے، ہماری بجلیاں بجھ گئی، ہمارے مزدور بے روزگار ہو گئے، ہمارے مزدور بے روزگار ہو گئے، ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر غریبوں کے اندھے ہو گئے، معصوم بچے گرمی سے تڑپ تڑپ کے رات گزارتے ہیں، بوڑھے تڑپ تڑپ کے رات گزارتے ہیں، اے سورج میں بجلی رکھنے والے اللہ تو دے دینا روشنیاں، اے آسمان سے پانی برسانے والے اللہ ہمارے دریا بحال کر دے، ہماری گیس بحال کر دے، ہمارا امن بحال کر دے، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں بیوپاریوں کے حوالے نہ فرما، آج تک تو ہمیں کن کے حوالے کرتا ہے، جو جانوروں کی طرح ہمارے سودے کر دیتے ہیں، تو ہمیں کن کے حوالے کرتا ہے، جو غلہ منڈی کی جنس کی طرح ہمارے سودے کر دیتے ہیں، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ہمارے سودے کر دیتے ہیں، اے کریم مولا ہم ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، تیرے نبی کی امت ہیں، وہ اس حال میں مر گئے تو برباد ہو جائیں گے، تو انہیں ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا ہے وہ گناہ معاف کر دے، اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبت کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، چیزوں کو سستا کر دے، بہت بد امنی ہو گئی ہے، قتل و غارت کی فضا کو ختم کر دے، ایسے پتھر دل انسانوں کو توبہ کی توفیق دے دے، نبی کو قتل کرنے جانے والے کو تو نے فاروق بنا دیا، اسے تو نے عدل کی نشانی بنا دیا، وہ تو اسلام کی نیت ہی نہیں تھی، وہ تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا، ہدایت کا طلبگار ہی نہیں تھا، اور تو نے فاروق بنایا، اپنے محبوب کے پہلو میں قبر کی جگہ عطا فرمائی، اور قیامت کے دن اپنے حبیب کے بائیں طرف سے اٹھنے کا اسے شرف بخشا۔ یا اللہ ہم تو ہدایت کے طلبگار ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، یا اللہ یا اللہ، اور ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں، دنیا اور آخرت میں
ایک دفعہ تیرے حبیب بالجنت البقیع سے آ رہے تھے، انہوں نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی ہیں، تو تیرے حبیب نے فرمایا تھا نہیں نہیں نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ یا اللہ ہم گندے حقیر فقیر پر یہ نسبت تو تیرے نبی نے ہمیں دی ہے۔ یا اللہ دیکھ کیسے پٹ لٹ رہے ہیں، امن قائم فرما دے۔ ایک بڑھیا کا گھر بادشاہ نے گرایا تھا، وہ بڑھیا گھر پہ تھی، جو واپس آئی تو اس کا گھر ملبے کا ڈھیر تھا۔ اس نے پوچھا میرا گھر کس نے گرایا؟ لوگوں نے کہا یہ سامنے بادشاہ کے حکم سے گرایا ہے۔ وہ اپنے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر اس نے تجھ سے ایک بات کی تھی، ہم بھی تجھے اس بات کا واسطہ دیتے ہیں۔ اس بڑھیا نے کہا تھا یا اللہ میں تو گھر میں نہیں تھی، تو موجود تھا، میں تو نہیں تھی تو تھا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے نا۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو کھنڈر بنا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو ملبے کا ڈھیر بنا رہے ہیں؟ ہم عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے نا۔ تو قادر قدیر ہے، تو قادر قدیر ہے۔ اپنی قدرت دکھا دے دکھا دے دکھا دے دکھا دے۔ 18 کروڑ پہ رحم کر دے، پوری امت پہ رحم کر دے، پوری دنیا کے یہود نصارہ کو سب کو ہدایت ایمان نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کی بخشش فرما دے، جنہوں نے سخت گرمی میں روزے رکھے ان کے روزے قبول فرما لے، جو اعتکاف میں بیٹھے ان کے اعتکاف قبول فرما لے، جو حرمین میں اعتکاف میں بیٹھے ان کے اعتکاف عمر قبول فرما، جو تیری راہوں میں تیرا پیغام لے کر پھرے اور پھر رہے ہیں، وہ تیری راہوں میں عیدیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے سفر قبول فرما، ان کی ہجرت دعائیں قبول فرما، ان کے قدموں کے طفیل پورے ملک اور امت پہ رحم فرما۔ اور یا اللہ ہمارا بھی، ہماری دنیا بھی ہماری جنت بنا دے، اسے امن کا ٹکڑا بنا دے، اسے امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے موسم ہمارے موافق کر دے، ہمیں وقت کی بارشیں عطا فرما، حادثات سے ہمارے ملک کو بچا، نیک لوگوں کے ہمیں حوالے فرما۔ تیرا عمر بیٹھا رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو عمر نے کہا تھا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا۔ یا اللہ ایسے لوگ تیرے دربار میں کم تو نہیں ہوئے، ہمیں بھی ایسے لوگ عطا فرما دے، اور جب ہمارا جانے کا وقت آئے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، عافیت کی تیرے گیت گاتے گاتے اٹھ جائیں، تیری بارگاہ میں پہنچ جائیں، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہوں۔ حشر کے میدان کی گرمی سے بچا، اپنے عرش کا سایہ بچا، آج کی گرمی کی نماز دعا کی طفیل حشر کی گرمی سے بچا، حبیب کے حوض سے پانی پلا، جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما، جنت الفردوس میں ان کا پڑوس نصیب فرما۔ اے میرے کریم مولا جب تو میدان معاشر میں صدا لگائے وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تجھے واسطہ تیری رحمت کا، کوئی ہمیں ہتھ کڑی نہ لگا دے، کوئی ہمیں بیڑی نہ پہنا دے، کوئی ہمیں گھسیٹ کے آگ میں نہ ڈال دے۔ ہائے میرے رب، 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 ہتھ کڑیاں لگ گئیں تو لٹ گئے، آئے میرے رب اپنے حبیب کے واسطے ہمیں بچا لینا، ہمیں بچا لینا، ہمیں بیڑیاں نہ لگانا، ہتھ کڑیاں نہ لگانا، توپ نہ ڈالنا، ننگے نہ کر دینا، دوزخ کے کپڑے نہ پہنا دینا، آگ میں دھکا نہ لگے دینا۔ آئے میرے اللہ، آئے میرے اللہ، کہاں جائیں گے قیامت کے دن؟ تیرے نبی کا سامنا کیسے کریں گے میرے مولا؟ تیرے نبی کا سامنا کیسے کریں گے میرے مولا؟ اے کریم آقا، اے کریم آقا، یہ سارا مجمع تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے رو رو تھک گیا ہے، جیسے بچہ ماں سے کہتا ہے اماں اب تو میں رو رو کے بھی تھک گیا ہوں، اب تو میں رو رو کے اے اللہ، اے اللہ،
اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں ہمارے چھوٹے بچے کہتے ہیں اماں اب تو میں رو رو کے بھی تھک گیا ہوں، اب تو میری بات مان لے۔ یا اللہ امی رو رو کے تھک گئے، اب تو ہماری بات مان لے۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے، ہمیں فرعونوں سے نجات دے دے، ہمیں قارونوں سے نجات دے دے، ہمیں چور ڈاکوؤں سے نجات دے دے، ہمیں ظالموں سے نجات دے دے، ہمارے اوپر رحم فرما، رحم 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 فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ تو کہہ دے میں نے قبول کر لی ہے، کہہ دے میں نے قبول کر لیا ہے، کہہ دے میں نے قبول کر لیا ہے، کہہ دے میں نے قبول کر لیا ہے۔ اے فرشتوں آمین کہہ دو، تم تو ہم سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہو، تم تو ہم سے زیادہ کثرت میں ہو، آمین کہو، آمین کہو۔ یا اللہ یہ رمضان چلا گیا، ہماری تو آس تھی کہ بدر و فتح مکہ جیسے نظارے دیکھیں گے، پر چلا گیا، تیری مرضی، ہم تو اب بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ فقیر تو آس سے ہی آتا ہے، جھولی خالی لے کر آتا ہے، سخی بھر کے واپس بھیجتا ہے۔ اتنے ہزاروں کا مجمع کراچی تک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، میرے آقا تو رحم کر، رحم کر، رحم کر، رحم کر۔ سب دعا کرنے آئے ہوئے ہیں، کہاں سے، دور دراز سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، سرگودا، قید آباد، پشاور، لاہور، کہاں سے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، کہاں سے آئے یہ سارے وفد بن کے، پنچایت بن کے تیری منت کر تو آج راضی ہو جا، راضی ہو، تھک گیا مانگ مانگ کے، ہمارے آنسو ختم ہو گئے۔ یا اللہ راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، دنیا بھی آپ بنا دے، عقبہ بھی بنا دے، ہماری نسلوں کی بنا دے، ہمارے خاندانوں کی بنا دے، آپس کی لڑائیاں ختم کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔